बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 17 मई हफ्ते का दिन है। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं। जेल में इमरान खान के पास एस्टैब्लिशमेंट की ऑफर पहुंच गई है और अमेरिका की तरफ से जो हो रहा है उसकी भी बड़ी अहम मालूमात डोनाल्ड ट्रंप की खास तौर पर वो मैं आगे बताता हूँ आपको चल के। बरतानवी सफ़ीर भी, वज़ीर ख़ारजा भी मिला है आज मोहसिन नकवी से। अमरीकी सफ़ीर भी कल मुलाकात करके गया है। शहबाज शरीफ का इंकशाफ, सीज़ फायर की कॉल कहाँ से आई, इसकी भी तफसील। और जो डोनाल्ड ट्रंप का मामला है वो क्यों इतना अहम है। आज एक बहुत बड़ी रिहाई जिसका हम जिक्र करते रहे, अस्पताल के ज़रिए होगी या बीमारी हकीकत में मौजूद है, कुरा फाल किसके नाम निकला है। रूस यूक्रेन के मामला में भी ट्रंप प्यूटन की मुलाकात होने जा रही है, ये भी बहुत बड़ा अहम मामला होगा। तफसील से बात करें, सबसे पहले जो रिहाई जिसकी हम बाज़गश्त सुन रहे हैं, नाम तो डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी आ रहा है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई भी मुमकिन हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी साहब को अस्पताल में दाखिल करवा के, आपको पता है ये एक तरीक़ाकार है, उनके ज़ाहिर उम्र का हिस्सा तो है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन यह हुकूमत फेस सेविंग का मौका भी दे रही है। माजी में अगर आप इसकी सियासी रिहाइयों की पूरी तारीख देखें, जो रहनुमा जब बीमार हुआ उसे रिहा करना पड़ा, बैरून मुल्क भी जाने दिया गया। नवाज शरीफ की बीमारी आपको पता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी बुलाई नहीं जा सकती, दिल के मसाइल, प्लेटलेट्स, ब्लड प्रेशर और अल्लाह जाने क्या क्या था, एक प्रेग्नेंट नहीं हुए बस। आसिफ जरदारी के मामलात भी आपको पता है, दिल के मरीज़ था, वो भी शुगर थी, ब्लड प्रेशर थी, फिर निकल गया। फरियाल तारपुर भी आपको पता है जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार हुई तो बड़ी सख्त बीमार हुई, फिर सब जेल जरदारी हाउस को करार दिया गया। शहबाज शरीफ की बीमारी तो आपको पता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कमर में इसके ऐसा दर्द था, खड़ा नहीं हो सकता था, अदालत में पेश नहीं हो सकता था। हालांकि उसे चंद किलोमीटर दूर वो पार्लियामेंट में खड़े होकर 3-3 घंटे तकरीर करता रहा। लेकिन ये एक तरीका कार है, एक सिस्टम है, आपको पता है उसमें से निकाला जाता है। पाकिस्तान में वाहिद ही गैरतमंद सेहतमंद अल्हम्दुलिल्लाह कि इमरान खान, जिसे ने अल्लाह ने बीमार किया ना, इन ज़ालिमों ने किसी डॉक्टर को देखने भी दिया। इमरान खान के दांत का दर्द हो, कान का दर्द हो, मामूली तकलीफ में भी ना डॉक्टरों की सहूलत नहीं दी, जो जुल्म फस्ताई था। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन ये हुकूमत फेस सेविंग के लिए, मामलात को बेहतर करने के लिए सारे हरबे करते हैं। इमरान खान को भी मजबूर किया गया, आप भी इलाज के बहाने निकल जाएँ, बनी गाला चले जाएँ, ज़मान पाक चले जाएँ, खैबर पख्तूनख्वा की जेल में कम से कम चले जाएँ या बैरून मुल्क चले जाएँ। लेकिन ऐसा नहीं इमरान खान माना कि मैं बीमार होकर नहीं, अपने मामलात अदालतों से हल करवा के आऊँ आज भी। और जो बीमार होके आए वो फिर मामलात हल नहीं करवा सकते। परवेज़ इलाही बहुत बड़ी मिसाल है, बड़ी मुश्किल काटी उन्होंने। सीनियर बुज़ुर्ग रहनुमा है, जिस्मानी सेहत अब उनकी इस काबिल नहीं है कि इस लेवल की तकारीब बर्दाश्त कर सकते हैं तमाम लोग। एजाज चौधरी आपके सामने बाईपास करवा के सर्जरी से आए। लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी का मामला जो बड़ा अहम, इन्हें लगता है कि ये शायद बातचीत कर सकते हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब भी उम्र के हिस्से में, याद रखें अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनकी सेहत भी तशवीशनाक हो सकती है, क्योंकि ये बीमारियां तो बड़ी आम है। लेकिन ये सारे मामलात हुकूमत कोशिश कर रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मामला भी ऐसे ही है। और रिहाई के मामले में हुकूमत की तरफ से माहौल बनाने की कोशिश, ये ज़रा ज़हन में रखें, क्योंकि ये बड़े सख्त बेचैन परेशान है इस वक्त। ये पहले तो 3-4 दिन ये ढूंढते रहे कि इमरान खान से मिला कौन। जब इन्हें पता चला तो इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये इस तरह के मामलात हो सकते हैं कि इमरान खान को ऐसे एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर पाक भारत जंग की पूरी ब्रीफिंग दी जाए। ये इन्हें हज़म नहीं हो रहा था, इन्हें समझ नहीं आ रहा था करें क्या। लेकिन जब तक इनकी तरफ से देखें अदालतों में से असर और रसूख ख़त्म नहीं होगा, पंजाब की हद तक भी, अडयाला जेल पंजाब में आती है। इमरान खान तो ज़ाहिर है आपको पता है साफ साफ हुकूमत को इस निज़ाम को चलने की गारंटी नहीं दे रहे, और तहरीक इंसाफ तो तहरीक की तरफ जा रही है। हुकूमत बेशक दावे करे कि हम माहौल बना रहे हैं, रिहाई की खबरें दे रहे हैं, मुज़ाकरात की बातें कर, लेकिन ये सब कुछ फ्रॉड है, नोटंकी है, वारदात है। ये अगर ज़रा से भी संजीदा होते तो इमरान खान का मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बना देते, एक 2 नंबर ही बना देते, खुद ही कोई जज खड़ा करते, सारे जज इनके अपने सियासी कैदियों को फ़ौरन रिहा कर देते, बीमारी के बगैर भी। अब शाह महमूद कुरैशी की अगर रिहाई होती है, आपको जेल से आते हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि कुछ मामला शुरू हो चुका है। वो जब तक आके बाहर खुद ना बताएं और बातचीत ना करें, लेकिन खामोश ना हो। अब दूसरी तरफ से यहाँ देखें, इमरान खान से इन्होंने मुलाकातें नहीं करने दी। 650 से ज़्यादा दिन हो गए इमरान खान की जेल के बाद। अब पॉलीग्राफिक टेस्ट 650 दिनों के बाद, ये सिर्फ ज़मानती हरबे जो ताख़ीर करने के लिए। और आपको पता है ये असल मामला तो 10 मई के बाद अब तक उधर के उधर ही खड़े हैं। इलेक्शन पर ये बात करने की कोशिश करेंगे, अगले इलेक्शन की हम बात करते हैं फ्री एंड फेयर के लिए, हम सारे मिल के बैठ के इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से निकालने में मदद करेंगे। 2029 के जो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं उनके साथ इमरान खान बात करेगा। इसीलिए इमरान खान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कि ये चाहते तो यही, आपको पता है ताकतवर लोगों की जो धौंस से ज़बरदस्ती से ये जो निज़ाम बनाया गया, इसको हम चला लें किसी तरह, ताकि हमारा दावा कि हम इक़्तिदार में लाते हैं, हम हटाते हैं, इसकी कोशिश कर लें। अब खान की रिहाई में देखें कि जो सहाफ़ी नजम सेठी साहब की चिड़िया की खबर भी है, और उसके बाद आपको पता है मैंने भी आपको उसी दिन ही खबर दी थी, ज़ुबैर नियाज़ी साहब की भी खबर है। लेकिन ये हुकूमती वज़रा के हवाले से मैंने आपको जो नाम बताया था 2 दिन पहले वीलॉग में, कि मुलाकात इमरान खान से हुई है। नजम सेठी साहब तो मई जून में इमरान खान की रिहाई की बातें कर रहे हैं, लेकिन इनके अपने टाउट हरावी हसन अयूब एक दूसरे से लड़ रहे हैं दोनों।
یہ مذاکرات کا منجن تو کوئی نہیں مانتا، اس طرح رہائی کا منجن بھی. جب تک علیمہ خان خود آ کے بیان نہ دیں کہ عمران خان کی رہائی ہو رہی ہے، جب تک عدالتوں سے کیسز ختم نہ ہوں، لوگ اس بات کو اب تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی ماضی میں بھی. جو میاں عواد فاروق نے بات کی نا کہ ہماری لیڈرشپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتی رہی، انہوں نے خیر بڑا سخت لفظ بھی استعمال کیا، لیکن لوگ واقعی فرسٹریٹ ہوتے ہیں سن کے باتیں. اسٹیبلشمنٹ کی تو پرانی چال ہے وقت گین کرنے کی، حاصل کرنے کی. عمران خان کو تو رہائی کی آفرز کی گئی، جو عمران خان نے بارہا کہا کہ جب تک سیاسی رہنماؤں کو رہا نہ کریں میں اپنی رہائی کی بات نہیں کروں گا، عدالتوں سے کرواؤں گا. اور اس میں ان کے پاس 9 مئی کا کیس ہے، سب سے بڑا کیس انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور اس میں رہائی کی امید. دیکھیں ان کے پاس اب شواہد نہیں ہے، پولی گرافک ٹیسٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور جب آپ کے پاس شواہد نہ ہو، پولی گرافک اسی لیے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے کہ یہ اب رہ گیا ہمارے پاس. یحییٰ آفریدی نے 4 مہینوں میں 9 مئی کے کیسز ختم کرنے کا جو دہشت گردی کو عدالتوں کو ٹاسک دیا، اس میں فواد چودھری کا کیس ہے جسٹس ہاشم کاکڑ کے پاس. اس ججمنٹ میں بلکہ آپ دیکھیں تو اس میں ایک واضح طور پر لکھا کہ ایک ہی FIR میں آپ دوسرے ایک شخص کو دوبارہ نامزد نہیں کر سکتے. عمران خان پہ 200 کیسز بنیاد پہ بنے ہوں تو وہ 200 یوں ہی اڑ جانے ایک فیصلے سے. اسی لیے انہیں پولی گرافک ٹیسٹ کروا کے اسے منظور کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس کا بھی یہی معاملہ قانونی بنیادوں پر، وہ بھی آدھا گھنٹہ جس طرح انہوں نے کہا نہیں کھڑا ہو سکتا. واقعی آپ اس کو پڑھیں کسی عدالت میں، وہ تو اسی لیے اس کو لگایا ہی نہیں جاتا. اب اگر عوام اس دوران یقین کرے تحریک کا اعلان جو کر رہے ہیں پرامن انداز میں، اگر یہ فیصلہ کر لیں تو عمران خان کی رہائی ممکن ہو جائے گی. بالکل دھمکیوں کے لیے تو جنرل فیض کا معاملہ دیکھیں، نومبر سے ہم سنتے رہیں گے ٹاؤٹ سے کہ جی جنرل فیض کو پھانسی پہ لٹکا دیں گے، وہ وعدہ معاف گواہ. نومبر تھا، اب مئی کی آج کتنی تاریخ ہو چکی ہے آپ کے سامنے. تو یہ ڈر اور خوف کے ذریعے، دباؤ بڑھانے کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ پریشر ٹیکٹکس ہیں سارے، اور اس میں یہ ناکام ہوئے. کوششیں کرتے ہیں ہر واردات کے لیے، لیکن عمران خان کسی قسم کا ان کے ساتھ کوئی دباؤ لینے کے لیے تیار نہیں. اب اس میں دیکھیں جو دوسرا اہم مرحلہ جس میں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل دباؤ، بیرونی دباؤ. کیونکہ پاکستان کے حالات میں یاد رکھیں امریکہ کا کردار سب سے اہم ہے. جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھایا وہاں اوورسیز پاکستانی یہی کوشش کرتے رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کردار پہ تیار کریں، راضی کریں. اور اب تک جتنے لوگوں کی ملاقاتیں، بات چیت، سارا جو بیک ڈور چینل چلے ہیں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہی کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کی بات تسلیم کرنے پہ تیار ہیں، جمہوریت کی واپسی کے لیے عمران خان کی رہے گی، سب کچھ لازمی ہوگا. لیکن کیسے ہوگا یہ بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس وقت ان معاملات کو، ان مسائل کو حل اس طرح کرنا چاہتی ہے کہ جن لوگوں نے مسائل پیدا کیے انہی سے بات کرنی ہے. یہ بات یاد رکھیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ ابھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کیوں چانس دے رہا ہے یہ سب کچھ ٹھیک کرنے کی؟ میں اس کو آپ کو ابھی بڑی واضح مثال بھی دوں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ کیوں انہیں دے رہا ہے ایک چانس کہ آپ یہ سب کچھ ٹھیک کریں. اس کا یہ جو ایک تاجرانہ سفارتکاری جسے کہتے ہیں نا، ڈپلومیٹک انداز، یہ جو بڑا مؤثر انداز ہے، وہ اپنے روایتی اصولوں پہ سفارتکاری نہیں کرتا، لیکن اس کے نتائج دیکھیں. یہ 3 مراحل پہ سفارتکاری کر رہا ہے، 3 مراحل پہ. پہلے یہ تعریفیں کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، ذاتی تعلق کا اظہار کرتا ہے. اس کے بعد پھر دباؤ بڑھاتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، پھر پابندیوں کی بات، اور پھر آخر میں ڈیل اور سمجھوتے کی طرف بات چلتی ہے. سب کو تھوڑا تھوڑا دے کے معاملہ ختم. اور یہ اس کی سفارتکاری بڑی کامیاب ہے. گرین لینڈ دیکھیں، اس نے 2019 میں خریدنے کی پیشکش کی تھی جیسے کوئی پراپرٹی ہو. ڈنمارک نے انکار کیا، اس نے پھر وہاں سرکاری دورہ منسوخ کیا. کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ بھی یہی اس نے کیا. وہاں ان کے جو نیفٹا کے معاہدے تھے وہ دوبارہ ترتیب دیے، دھمکیاں دی ہم اس معاہدے سے نکل جائیں گے، پھر نیا معاہدہ بنوا کے وہ ساری شرائط بنوائی. یوکرین کا معاملہ دیکھ لیں آپ. پچھلے دور میں بھی اس نے صدر زیلنسکی سے کہا تھا کہ آپ بائیڈن کی فیملی کے خلاف تحقیقات کرو تو آپ کو ہم فوجی امداد جاری رکھیں گے، مطلب مدد کے بدلے میں مطالبہ. پھر زیلنسکی کو بلا کے جو وائٹ ہاؤس میں، وہ بھی آپ جانتے ہیں سارا، پھر معدنی ذخائر اس سے یوکرین سے بالآخر سائن کروا لیے، تسلیم کروا لیا. اب اس کی پوٹن کے ساتھ بڑی اہم ملاقات ہونے جا رہی. تو پہلے میٹھا، پھر سخت، اور پھر سودا، بغیر جنگ لڑے، بغیر گولی چلائے. یہ ڈیل کرنے، معاہدے کرنے کا ماہر ہے، اور یہ شمالی کوریا، چین، عرب دنیا میں یہی کر رہا ہے سب کچھ. ابھی پاکستان ہندوستان کے تناظر میں سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے. اب پاکستان میں عمران خان کی رہائی اور جمہوریت کی واپسی کے لیے جو معاملہ ہے، اس میں دیکھیں اس کا جو انٹرویو آپ نے سنا، پہلے اس نے بھی وہی کام کیا ہے، پاکستان ہندوستان دونوں کی تعریف کی ہے، عرب امارات میں بھی کی، قطر میں بھی کی. اب پاکستانی مصنوعات کی باقاعدہ انٹرویو میں تعریف کی. ہندوستان کے لیڈروں بھی کی کہ وہ بات مان لیں، کہ بغیر دباؤ ڈالے مطالبات تسلیم ہو جائیں. اب اس پاک بھارت کے جو فاتح ہیں اس وقت، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات بنائیں تو ہمیں فائدہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اپنا بھی کام کروا لے گا، انہیں بھی فیس سیونگ ایگزٹ سارا معاملہ ہو جائے گا جو اس مرحلے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا تو دعویٰ ہے کہ بات چیت سے ہی سارا معاملہ حل ہوگا. اور اب اگر نہ بات چیت کامیاب ہو، جو کہ آپ کو لگ سکتا ہے، تو پھر کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی تک تو سافٹ کارنر امریکہ کا اس لیے چل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ IMF میں بھی انہوں نے بلکہ مدد کی ہے، بھارت نے بڑا زور لگایا کہ قرضے کی قسط رکوا لیں، دہشت گرد ملک ثابت کروا دیں، لیکن اس میں ناکام ہوئے. مودی نے ایک اور نیا خط بھی لکھا، لیکن امریکہ نہیں مان رہا، وہ راضی نہیں ہو رہے. اور یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دونوں پارٹیوں سے بات چیت سے معاملہ حل کروانا چاہتا ہے. اور جب نہ ہو تو پھر 1988 میں آپ کو یاد ہوگا
جب سوویت یونین کا امریکہ کے ساتھ معاملہ تھا، امریکہ تو نکلنا چاہ رہا تھا اس جنگ سے، جنگ ختم ہو چکی تھی، ضیاء الحق کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی، وہ ایک ٹیشو پیپر تھا، اسے کہا گیا 10 سال آپ نے اقتدار کے مزے لیے، ہمارا بھی کام ہو گیا، 10 سال بڑا لمبا عرصہ ہے، جمہوری دور کو واپس لائیں، ہمارے اوپر بھی دباؤ ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اب آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ جنیجو محمد خان جنیجو کو جو وزیر اعظم اس کو دے کے اقتدار سائڈ پہ ہو جائیں۔ 10 سال چکے، لیکن ضیاء الحق رہا تھا، وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا اقتدار کا مالک، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے رہا، جنیجو کی کیا اوقات سمجھتا تھا وہ۔ اب افغانستان نے جو جنگ جیتی گئی وہ سمجھتا تھا ضیاء الحق کی وجہ سے جنگ جیتی گئی، امریکہ نے اسے کہا آپ ایک پراکسی ہیں ہماری، صرف نہیں مانا، پھر آموں کی پیٹیاں تھیں، تو بات انہوں نے منوا لی اپنی جس طرح منوانی ہوتی ہے، پہلے کوشش کی بات چیت سے، ابھی وہی معاملہ چل رہا ہے، بات چیت سے آرام سے سمجھانے کی کوشش ہے، یہاں بھی جو ولسن کا بل موجود ہے، اور یہی چیز دیکھیں مشاورت سے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس وقت سمجھ تو رہے ہیں جنگ کا فاتح ہے، پاکستان ہندوستان جیتے بھی ہیں بالکل، لیکن آگے کے معاملات کس طرح چلیں گے؟ ضیاء الحق نے 10 سال اقتدار گزار لیا، آپ نے بھی گزار لیے ہیں 3 سال، اب آگے کی بات کیا ہوگی؟ تو وہ معاملہ ہوگا۔ ابھی شہباز شریف کے ساتھ تقریر جو کل اس نے کی، حمیرہ صاحبہ نامی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ نے بڑا دلچسپ انفارمیشن انہوں نے بھیجی، سیز فائر کے بڑے اہم پوائنٹ انہوں نے اٹھائے کہ فجر کے وقت کہہ رہا تھا میں سوئمنگ کر رہا ہوں، میرا سیکیور فون ضیاء کے پاس تھا، شہباز شریف نے جگہ آرمی چیف کا فون آیا، سیز فائر کی درخواست آئی، میں نے کہا بسم اللہ کریں۔ حمیرہ صاحبہ نے میری توجہ اس طرف مرکوز کی اور بڑے عمدہ پوائنٹ تھے کہ فجر کے وقت جنگ بندی کی منظوری اگر دے رہے ہیں تو شام 5:30 بجے باضابطہ اعلان امریکی محکمہ خارجہ کر رہا ہے، راؤٹرز نے الجزیرہ نے خبر دے دی تھی۔ اب آپ دونوں طرف کی فوج کو جنگی کارروائی سے روکنے کا حکم دے رہے ہیں، اگر صبح کے وقت جبکہ جنگ بندی شام 5 بجے ہوئی تو اسکواڈرن لیڈر عثمان شہید کیسے ہوئے؟ دن میں جنگ بندی کی تو منظوری ہو چکی ہے، صبح پاکستانی افسر کیسے شہید ہوا؟ اس کا مطلب جنگ جاری تھی، تو ان کی اگر شہادت ہوئی تو اس کا مطلب ہے جنگ بندی پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اب فجر اور شام 4:30 بجے کے فرق کو نظر انداز کر کے جو بیانیہ بنایا گیا اس کی وجہ صرف عوام کو گمراہ کرنا، اصل میں جانتے ہیں سارا معاملہ کیا، اس کے بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی، آپ کو یاد رکھیے معاملہ ختم نہیں ہوگا، اس پہ تو اب PhD شروع ہو جائے گی۔ شہباز شریف کی سوئمنگ پہ بھی بڑا اعتراض ہے، بھائی تم نے وہاں سوئمنگ پول سے کہا گنگا جمنا پہنچنا تھا، مقصد صرف بوٹ پالش یقین کرے، اور ایسی ٹکا کے کر رہا ہے کہ اس کا بھائی نواز شریف بھی پریشان ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ نواز شریف سیاسی طور پر فوت ہو چکے ہیں، ان کے ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں، اب وہ صرف بڑے بھائی اور والد کے طور پہ رہیں گے، کیونکہ انہیں بڑا کہا گیا مودی کے خلاف بولے نہیں بولے، اور نون لیگ کی پرفارمنس سے بھی اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے۔ شہباز شریف سے خوش ہے لیکن مجبوری ہے، میں نے آپ کو اس دن بھی پورا مذاکرات کا ٹیبل بتایا تھا کہ اس ٹیبل پہ جب بیٹھیں گے تو بات کون کرے گا مودی سے، کس کو بٹھائیں گے سامنے، اسی لیے عمران خان کو ساری جو بریفنگ دی گئی ہے، سارے معاملات چل رہے ہیں، کوشش ان کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کو معاملہ حل ہو، لیکن ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمیں خان پہ اعتبار نہیں، اور پورا پاکستان کہتا ہے ہمیں آپ پہ اعتبار نہیں ہے۔ تو دیکھیں اب انہیں اللہ عقل دے اور یہ چیزیں اعتماد کی فضا کسی طرح بنائیں، معاملات کو ٹھیک کریں، اور اسی میں ہی بہتری ہے۔ اب تو دیکھیں یہ بڑا زبردست ماحول تھا جنگ کا، جیتی ہوئی جنگ میں شامل ہوتے، سارے مل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے، اور پھر اس کے بعد ان سب لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا باری باری۔ آپ کو پتہ ہے وہ تو قانون ہے پاکستان کا، اس میں تو جو ہونا ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ اکثر جو لوگ ملٹری قید اور مختلف حوالوں سے آتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں اکثر کہ جو کچھ آپ کے ساتھ وہ کہتے ہیں نہیں ہم مٹی پاؤ آگے چلو۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی عوام شاید اتنی جلدی بھولے گی یا اب، لیکن یہ سارا معاملہ خان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خان نے جس دن آ کے اعلان کر دیا بات تو وہی ہوگی جو عمران خان کہیں گے، عوام انہی کو سنتی ہے، اور پاکستان کے بڑے مفاد کے لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں عمران خان بھی ان چیزوں کو دیکھیں، لیکن وہ آئین اور قانون پر سمجھوتا نہیں کریں گے، ان لوگوں کو کٹہرے میں ضرور لائیں گے اپنا، جن لوگوں نے زیادتی کی، ظلم کی پاکستانیوں کے ساتھ، اور ہونی بھی چاہیے۔ دیکھیں قانون کا ایک نظام ہونا چاہیے، اسی کی تو ساری لڑائی، آئین ہو، قانون ہو، آزادی اظہار رائے ہو۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ بہتری کرے، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔